بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف اور متضاد نظریات کے حامل افراد۔ اس وقت عراق کی آبادی مختلف اور متعدد نظریات کی حامل تھی۔ کچھ افراد بنی امیہ کے حامی تھے تو کچھ خوارج جو دونوں کے دشمن تھے۔ کچھ نظریاتی اعتبار سے تذبذب کا شکار تھے جبکہ بعض افراد مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے باوفا شیعہ تھے۔ عراقی سماج میں موجودہ اس اختلاف و تضاد کے آثار امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی نمایاں تھے، جس کے نتیجے میں یہ ایک بالکل غیر منظم فوج تھی۔ شیخ مفید نے امام حسن علیہ السلام کی فوج کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ اہل عراق بڑی مشکل سے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جو فوج امام حسن علیہ السلام نے تیار کی تھی اس میں مندرجہ ذیل قسم کے افراد تھے: مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے خاص شیعہ، خوارج جو معاویہ سے جنگ کے لیے کسی بھی چیز کا سہارا لینے کے لیے تیار تھے، لالچی افراد جو مال غنیمت کی امید میں امام کے ساتھ ہو گئے تھے، شک و تردید و تذبذب میں مبتلا افراد جو حق کی تشخیص نہیں دے سکتے تھے، بغیر سوچے سمجھے قبائلی تعصب کی بنا پر لشکر میں آئے ہوئے افراد۔ ایسے افراد کے ساتھ کس طرح معاویہ کے منظم لشکر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر ایسے حالات میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا کہ امام کے لشکر میں موجودہ بعض قبائل کے سرداروں نے خفیہ طور پر معاویہ کو خطوط لکھے وہ امام کے لشکر کی طرف اپنی فوج کی پیش قدمی جاری رکھے۔ جب اس کی فوج امام کے لشکر پر حملہ کرے گی تو وہ خود امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے یا پھر ان کو شہید کر دیں گے۔ معاویہ نے وہ سارے خطوط امام حسن کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ سپہ سالار کی غداری۔ امام حسن نے کوفہ سے نکلنے کے بعد 12,000 کا ایک دستہ آگے روانہ کر دیا تھا جس کا سپہ سالار عبداللہ بن عباس کو معین کیا تھا۔ وہ اپنے 2 دیگر ساتھیوں قیس ابن سعد اور سعد ابن قیس کو ان کا مشیر و بالترتیب جانشین معین کیا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ جب معاویہ کے لشکر کا سامنا ہو تو اس کو مزید آگے بڑھنے سے روکیں اور مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ میں اپنے اصلی لشکر کے ساتھ تم سے ملحق ہو کر جنگ کا فیصلہ کروں۔ لیکن عبداللہ بن عباس 10 لاکھ درہم کے عوض 8,000 کے لشکر کے ساتھ معاویہ سے جا ملا۔ ظاہر ہے کہ اس غداری کی وجہ سے لشکر کے حوصلے کتنے پست ہو گئے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود حکم کے مطابق قیس ابن سعد نے باقی فوج کی کمان سنبھالی اور معاویہ کی طرف سے لالچ دیے جانے کو ٹھکرا دیا۔